خان صاحب کی باڈی لینگویج آپ نے ہمیشہ جس طرح ہوتی ہے انتہائی پازیٹیو. حکومت پہ کوئی کرٹیسائز کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ کٹپتلیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ڈائگنوز کرنا پاسبل ہے کہ کسی کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا صرف اسی بات پہ کہ آ کے آپ دو چار سوال کر لیں. انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کر لیا ہے مجھے توڑنے کے لیے اور میں آخری دم تک کھڑا رہا ہوں. انہوں نے میری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو ان کو تشدد کیا ہے, ان کو پارٹی سے ان کو پریس کانفرنس کرائی ہے, سارا کچھ کیا ہے. کچھ اور جو پارٹی کے سینئر لوگ تھے ان کو گیٹ پہ ہی بٹھا کے رکھا, ان کو اندر نہیں جانے دیا. پی ٹی آئی آج تک اگر زندہ ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل اور میں ہوں ہارون افتخار قریشی. ناظرین اکرام، 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے بعد ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی جس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے ہمراہ لیگل ٹیم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی. کچھ اہم فیصلے وہاں پہ ہوئے، کچھ اہم جو ہدایات تھی وہ عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو جاری کی گئی. اس کے علاوہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں گردش کر رہی تھی. پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں شہد میں زہر ملا کر کھلایا گیا ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہیں ہارپک کے قطرے کھانے میں ملا کر کھلائے گئے. اس حوالے سے شوکت خانم کے ایک ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ بھی کیا، اس میں بھی کچھ انکشافات ہوئے. اور اس حوالے سے خان صاحب کا کیا سٹانس ہے، ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اہم ممبر اور خان صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ سردار قدیر صاحب. قدیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل جو آپ کی جو میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں، خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ خان صاحب کی باڈی لینگویج آپ نے ہمیشہ جس طرح ہوتی ہے انتہائی پازیٹیو اور انتہائی کنفیڈنٹ تھے وہ, اور بلکہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ایک انسپریشن ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے حوصلوں کو مزید بلند ہو جاتے ہیں. جی، تو بشرا بی بی کے حوالے سے جو چیزیں گردش کر رہی تھی کہ انہیں شہد میں زہر ملا کر کھلایا گیا، ہارپی کے قطرے کھلائے گئے، پھر جب ان کے اپنے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے جب چیک اپ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ انہیں کوئی ایسے چیزیں کوئی سرکمسٹانسز نہیں ملے، کیا اس کے بعد خان صاحب کی کیا اس پہ مطلب پیش رفت کیا تھی یا ان کا پوائنٹ کیا تھا؟ اس حوالے سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے؟ یہ خبر ان تک پہنچی ہے اور انہوں نے کلیئرلی اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ڈاکٹر نے باہر آ کے یہ بتایا ہے خوشا بی بی کو کوئی زہر دینا نہیں پایا گیا. خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ڈاکٹر آ کے اگر کسی مریض سے چند باتیں کر کے کیا یہ ڈائگنوز کرنا پاسبل ہے کہ کسی کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا صرف اسی بات پہ کہ آ کے آپ دو چار سوال کر لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جب تک میڈیکل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی بھی آپ نتیجہ نہیں جب نکال تک سکتے. فائنل رپورٹس نہیں ہاں, جب آتی. تک فائنل رپورٹس نہیں ہوتی. رپورٹس ہوں گی نا میڈیکل میں, اب ڈاکٹر رپورٹس کرتے ہیں ان کے ذریعے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے یا دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو وہ جب تک پروسیجر نہیں ہوتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, اس پہ وہ بڑے سنجیدہ تھے. ان کا اصل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بشرا بی بی کو کیونکہ انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کر لیا ہے مجھے توڑنے کے لیے اور میں آخری دم تک کھڑا رہا ہوں. انہوں نے میری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو ان کو تشدد کیا ہے, ان کو پارٹی سے ان کو پریس کانفرنس کرائی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اس کے باوجود میں کھڑا رہا ہوں اور آخری دم تک کھڑا ہوں اور پوری قربانی دوں گا. اب خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بشرا بی بی کو کوئی نقصان پہنچا کر مجھے کسی طرح کمپرومائز کی طرف لے کے جائیں. تو وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ بشرا بی بی کو کوئی نقصان یہ پہنچائیں. بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے انہوں نے ایک پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت کا بھی وہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے، کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ جی بالکل, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, شخصیت کا نام لیا ہے اور جو قیادت موجود تھی وہاں پہ ان کو بتایا کہ آپ نے آئندہ نام لینا ہے, خالی ان کی حد تک نہیں بلکہ جو حکومت بنی ہے اس کے پیچھے حکومت پہ کوئی کرٹیسائز کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ کٹپتلیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل کرٹیسائز جو کرنا ہے یا پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہے وہ لوگ جو اس حکومت کو اقتدار میں لائے ہیں فارم 47 کے ذریعے ہمارا اقتدار کو مائنس کر کے ہمارے اقتدار کو چھین کر, تو وہ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے پی ٹی اے کی قیادت کو کہ اب کوئی ڈر نہیں, کوئی کچھ نہیں, سیدھا سیدھا نام. جس جب طرح فضل الرحمان لے سکتا ہے محمود خان عاشق نہیں لیتا ہے, آپ بھی لوگ بالکل لو
تو اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے کہ اگر وہ ایک شخصیت پہ کا نام لے کر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ بشرا بی بی کو اگر جانی نقصان ہوتا ہے، مجھے کچھ جانی نقصان ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ شخصیت ہوں گی، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا بتایا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وجہ جب سے رجیم چینج یا پریشر ہوا ہے اس وقت سے پہلے ایک شخصیت تھی جناب باجوہ سلسی بات ہے، اور اس کے بعد جو نیا ایک سیٹ اپ آیا ہے، نئی ایک قیادت آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، ایک نئی پاور شفٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور جب تبدیلی نہیں آئی ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان ایک سارا وہاں کی اسٹرگل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ملک کی بہتری کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کی جو چور چکے ہیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کی بیک کرنا چھوڑ دیں تاکہ اس ملک کی عوام فیصلہ کرے کہ کس نے اس ملک کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک ملک کسی سمت میں لگے اور ملک ترقی کی طرف جائے. تو ان کا کلیئر سٹانس تھا، پہلے بھی یہ چیز تھی. پھر وہ ملکی مفادات کے لیے بعض اوقات خاموش ہو جاتے ہیں، بڑا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خاموشی ہے یا ہماری جو ہم کسی چیز میں کمی لے آتے ہیں تو وہ کمزوری سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم ان سے کوئی ڈر گئے ہیں. تو ان نے اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل کلیئر لکھا ہے کہ اب ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد ہم اس کو پبلک کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، ہم ان کو لے کے باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. آپ صورت پارٹی قیادت جو اس وقت موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھی، ان کو کیا کچھ ہدایات جاری کی گئی وہاں پہ خان صاحب کی طرف سے؟ دراصل پارٹی قیادت بیرسٹر گور صاحب ہمیں موجود تھے، علی ظفر صاحب موجود تھے اور چند اور وکلاء موجود تھے اور ان کی فیملی تھی، لیکن کچھ اور جو پارٹی کے سینئر لوگ تھے ان کو گیٹ پہ ہی بٹھا کے رکھا، ان کو اندر نہیں جانے دیا، جن میں اعظم سواتی صاحب تھے، جن میں شبلی فراز صاحب تھے، اس کے علاوہ دیگر اور قائدین تھے، بزرگان صاحب تھے، تو ان کو اندر جانے ہی نہیں دیا گیا. انہوں نے کلیئرلی انسٹرکشن یہ دی تھی کہ جو اصل لوگ ہیں، جو اصل کردار ہے، ان کی بات کریں، اور آپ جب بات یہ کریں گے تو آپ میڈیا پاکستان کا یہ بات آپ کی نہیں چلائے گا، نہیں دکھائے گا، تو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو پبلک تک پہنچانا ہے. اور جیسے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی آج تک اگر زندہ ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو انہوں نے اس طرح کو پیغام دیے تھے اور انسٹرکشن تھی. اچھا، جس طرح باہر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ابھی بیٹھی ہوئی ہے، جو رہنما ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اختلافات ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں اور اس کا وہ بڑا کھل کر پبلک میں اظہار کرتے ہیں، پھر بعد میں شکوے بھی کرتے ہیں کہ پبلک اس چیز کو کیوں ڈسکس کرتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی یا کوئی ڈسکشن ہوئی کہ اگر آپ آپس کے اختلافات ہیں تو اس کو بند کمروں میں ہی حل کرنا چاہیے، نہ کہ پبلک میں یا میڈیا پہ آ کے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ جی بالکل، خان صاحب ساری خبر وہاں پہ موجود پتہ ہے، ان کو ہر چیز کی انفارمیشن ان کو ملتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کی جو باہر موجود لوگ ہیں جن کی کچھ رسپانسبلٹی ہے یا جو قیادت ہے، ان میں کچھ لوگ دونوں سائڈ کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جس طرح اور وہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کلیئر پیغام تھا کہ ایسا توڑ دیں، مجھے سب علم ہے، میرے علم میں یہ چیز باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عید کے بعد جو خان صاحب نے کہا کہ آپ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں، پبلک کو نکالیں، تو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کتنے پر امید تھے کہ یہ جو کاوش اگر ایک کوشش کریں گے، احتجاجی تحریک شروع کریں گے، وہ کامیاب ہوگی؟ باڈی لینگویج کے حساب سے جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا پر امید ہے. تو خان صاحب کتنے پر امید تھے کہ یہ جو ایک تحریک شروع کریں گے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گی؟ جی خان صاحب، ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے ان کے ساتھ چلتی ہے. شروع سے ہی پاکستانی لوگوں نے خان صاحب کی کبھی کال کو ریجیکٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ نکلے ہیں وہ، اور وہ پر امید ہیں. جس طرح 8 فیبروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال کے خان صاحب کے جو کانفیڈنس تھا اس میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ پر امید ہیں کہ لوگ اپنا جو حق ہے جو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ باہر نکلیں گے. ان کو بالکل ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہے، فلی کانفیڈنٹ ہے. فواد چودھری بڑے قریبی ساتھی تھے تحریک انصاف کی حکومت کے دوران خان صاحب کے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب فواد چودھری نے علیحدگی اختیار کی لیکن اس کے باوجود انہیں پابند سلاسل رکھا گیا. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے اس کی کیا وجہ تھی کہ جب وہ پریس کانفرنس کر چکے تھے، علیحدہ ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہیں کیوں قید میں رکھا گیا؟
اس بارے میں خان صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ فواد چودھری کو جو اندر رکھا گیا ہے پہلے حالانکہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے، وہ پی ٹی آئی بھی سے بھی علیحدگی اور مجھ سے بھی علیحدگی اختیار کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کو رکھنے کا ایک پریشر تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور جب اس نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا ہے تو اس کو پھر کیسز بنا کر اس کو جیل کے اندر عرصہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو سزا سنائی ہے یا جیل کے اندر پابند سلا کہ جب بھی وہ نکلے ہیں ان کو دوبارہ کسی اور مقدمے میں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی ریزن بھی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے علیحدگی اختیار کرے اور ان کے خلاف جو ہم کہتے ہیں تو ویسا کرے۔ تو اسی طرح پرویز الہی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی نے بہت بڑی ہمت دکھائی ہے کہ اس ایج کے اندر جیل کے اندر ان کی گرنے کی وجہ سے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہیں اور ابھی ہاسپٹل میں ان کو اس کے بعد ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، تو بڑا انہوں نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا کہ بہت ہمت دکھائی ہے پرویز الہی صاحب۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کچھ نام ہم نے دیکھے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جب سینٹ انتخابات تھے انہی ناموں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے امیدوار بھی تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، جس پہ جو موجودہ قیادت تحریک انصاف کی بیٹھی ہے اس میں کافی اختلافات بھی تھے، کچھ لوگ حمایت میں تھے، کچھ لوگ مخالفت میں تھے کہ جب وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو پھر وہ امیدوار نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے خان صاحب تک خبر تھی؟ خان صاحب نے یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا پریس کانفرنس کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کا کلیئرلی ایک سٹانس ہے کہ ان کے واپسی کا تو پہلی بات ہے جو لوگ کلیئرلی جا چکے ہیں جیسے بھی پریس کانفرنس کی ہیں ان کو تو واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی بچے کو بھی کھڑا کر دیں گے وہ بھی لیڈر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب باہر آؤں گا ان کے بارے میں ڈیسائیڈ میں خود کروں کہ کس کو ہم نے لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ فار ایگزامپل ملائکہ بخاری ہو گئی ہیں، شیبی مزاری ہو گئی ہیں، دوسری ہیں کچھ خواتین یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی ظلم کے بعد ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی سوال ہے جسٹیفکیشن ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ جو جن کے پہ کوئی مشکل وقت آیا بھی نہیں ہے اور انہوں نے پارٹی کو چھوڑ کے اور مشکل وقت میں پاکستانی کی عوام کو جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان کو مایوس کیا ہے ان کے لیے دروازے خان صاحب کبھی نہیں کھولیں گے۔ یہ میں نے وہاں پہ ان کی دیکھ لیا تھا، ان کے جو باتیں تھیں، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کو واپسی کا کوئی راستہ دیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ سردار قدیر جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور خان صاحب کو مختلف کیسز میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے بعد وہاں پہ ایک اہم میٹنگ ہوئی جس کے اندر پوری لیگل ٹیم کے علاوہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ کچھ خبریں بازگشت کر رہی تھی کہ تحریک انصاف پہ جب مشکل وقت آیا تو کچھ لوگ پریس کانفرنس کے ذریعے تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے، پھر کچھ نام انہی میں سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سینٹ کے امیدوار نظر آئے جس پہ پارٹی قیادت کے درمیان کافی اختلافات بھی آئے، کچھ میڈیا پہ بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی اور پس پردہ بھی ڈسکس ہوئی۔ تو خان صاحب ان تمام چیزوں سے باخبر ہے اور ان کا آخری موقف یہی تھا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کا فیصلہ وہ پارٹی میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ باہر آ کر میں خود کروں گا، اور آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بند کمروں میں حل کریں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ۔